الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے تحمل اور برداشت۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر برداشت کا مادہ بہت کمزور ہے، اور جو لوگ غصہ ہوتے ہیں، بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں یا زیادہ غصہ ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے عام طور سے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو صبر کا مادہ رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ کبھی کہیں سے کوئی بات پہنچ جائے تو فوراً جو ہے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ عفو درگزر سے جب کام لیں گے تو بہت سے بگڑنے والے معاملات سلجھ جائیں گے، اور جو لوگ ان سب خوبیوں سے دور ہیں، آپ سنیں گے کہ عام طور سے فلاں جگہ وہ مار کھا گئے، یا فلاں جگہ انہوں نے فلاں کو مار دیا، حالانکہ بات کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ عقل و خرد سے کام لینا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے، صبر سے کام لیں، برداشت کریں۔ اور جن لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے، وہ کافی پچھتاتے ہیں بعد میں۔ کبھی گھر میں غصہ ہوئے تو بچوں کو مار دیا، کبھی زیادہ غصہ ہوئے تو بیوی کو طلاق دے دیا، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو بردبار بننا چاہیے، برداشت کرنے والا، تحمل کرنے والا ہونا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ کہہ لیجئے کہ جس انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہے، تحمل کا مادہ ہے، تو اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی علامت ہے، بہت ہی اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور کبھی کوئی بات ہو جائے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اسے بات کا بتنگڑ بنا کر کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تحمل اور برداشت یہ نبوت کا ایک جز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بڑا حلیم الطبع بنایا، جھگڑالو نہیں بنایا، نرم مزاج بنایا۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، مصیبتوں کے پہاڑ آئے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ آپ نے ان تمام مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، تبھی اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ چنانچہ جس آدمی کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ ہے، گویا کہ در حقیقت و نبوت کے ایک جز پر ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصمت الحسن والتوعد والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة۔
یہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، پروکار، خوبصورت، پیکر، ٹھہراؤ، تحمل اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو اپنانا چاہیے۔ صبر و تحمل والے انسان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بھی ہے۔ جو لوگ ان صفتوں سے مزین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں محبوب ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار منذر سے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات، بلا شبہ آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تحمل اور ٹھہراؤ، بردباری۔ تو ہم لوگوں کو یہ خوبی اپنے اندر داخل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا کہ میں نے انتقام لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اس کو نیچا کر دیا، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ غلطی پر ہیں، میں نے اس کمزور آدمی کو مار کر کے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمیشہ آپ صبر سے کام لیں، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوں گے، لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے، لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو طاقت اور قوت کے باوجود اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ حقیقت میں طاقتور وہی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہو، آپے سے باہر نہ جاتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر ضبط رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اس لیے ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں تب بھی کچھ فتنہ پرور لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ جو ہے کمزوری دکھا دیے، آپ تو طاقتور تھے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اب آپ کو تو وہ نیچا سمجھے گا، آپ نے کیوں نہیں مارا اس کو، ہم لوگ تو آپ کے ساتھ تھے۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، بلکہ وہ آدمی سوچتا ہے کہ دوبارہ ہو جائے تو پھر میں اس کو دکھا دوں، اس کو بتا دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کسی کو چھوڑ دیں اور کسی معاملے میں عفو درگزر سے کام لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، لوجہ اللہ کیا ہے، اللہ کے یہاں ہم کو اس کا اجر و ثواب چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بجھی بجھائی آگ کو جلا دیتے ہیں، اس میں تیل چھڑک دیتے ہیں، لڑائی ختم ہو گئی ہے، معاملہ شانت ہو گیا ہے، پھر بھی آتے ہیں اس میں پھونکتے ہیں، پھونک مارتے ہیں کہ کسی طرح سے لڑائی ہو جائے، کسی طرح سے لوگ
آپس میں لگ جائیں، لڑ جائیں، تو میرے بھائیو دوستو ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس مزاج کے بھی ہوتے ہیں جن کو اسی میں مزہ آتا ہے، ان کو اسی میں خوشی ملتی ہے کہ کس طریقے سے دو لوگ آپس میں لڑیں۔ تو تحمل، برداشت، صبر، یہ اخوت بھائی چارگی کا سبب بھی ہے۔ اگر ہم معاف کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، اور اسی تحمل کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کرنے کی صفت کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کو بیان فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آل عمران کی آیت ہے، اے پیغمبر یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم ہیں، اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ہرگز آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو لوگ جمع نہ ہوتے۔ احسان جتلا رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ سخت دل بناتے تو پھر دین کا کام نہیں ہو پاتا، دعوت کا کام آگے نہیں بڑھ پاتا، لوگ آپ کے پاس اکٹھا نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو نرم دل ہونا چاہیے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم۔ برائی کو اس طریقے سے ہٹاؤ سب سے اچھا ہے، یعنی اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو برائی کو اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنِكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، بردبار دوست ہے، حلیم تحمل والا دوست ہے، تحمل والا ولی ہے۔ تو تحمل اور صبر کی وجہ سے دشمن آدمی بھی آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے زیادتی کی، پھر بھی یہ بندہ مجھے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، مجھے برا بھلا نہیں کہا، صبر کیا، برداشت کیا، تو اس کے دل میں لا محالہ آپ سے محبت آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم تحمل والے بنے، برداشت کرنے والے بنے، نرم دل بنے، بردبار بنے، حلیم بنے، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے بنے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔